نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے بھائیو، دوستو، شہزادوں و شہزادیوں، غزوہ بدر کی بات چل رہی ہے اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی جانثاروں کے ساتھ ابو سفیان کی اس تجارتی قافلے پر چھاپے کا پروگرام بنایا جو شام سے ایک بہت بڑے منافع کے ساتھ واپس آ رہا تھا، اور چونکہ وہ سارا پیسہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 313 جانشانوں کو لے کر نکلے۔ ادھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو اندازہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اس قافلے پر حملہ کریں گے۔ تو جب انہیں یہ پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قافلے کی اطلاع مل چکی ہے، تو انہوں نے مکہ پیغام بھیج دیا کہ تمہارے قافلے پر مدینے سے مسلمانوں نے حملہ کرنا ہے، اور وہ اس مقصد کے لیے مدینے سے نکل چکے ہیں، لہٰذا تم اپنے قافلے کو بچانے کے لیے جو کر سکتے ہو کر لو۔ تو ابو جہل کی سربراہی میں 1000 کا لشکر نکلا، تو 1300 کا تھا، لیکن 300 پھر راستے سے واپس چلے گئے تھے، کیونکہ ان کو پتہ چلا تھا کہ قافلہ بچ گیا۔ تو 1000 کا یہ لشکر بدر پہنچ گیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جانثاروں کے ساتھ جو 313 تھے تعداد میں، بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ مشرکین مکہ چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے، تو اس لیے جو بہتر جگہیں تھیں لڑائی کے لیے وہ ان کے قبضے میں چلی گئیں، پانی ان کے قبضے میں چلا گیا، اونچائی والی جگہ انہوں نے لے لی، سخت جگہ انہوں نے لے لی۔ اسی طرح سے اور بھی ان کو چیزوں پر فوقیت حاصل تھی، تعداد بھی ان کی زیادہ تھی، گھوڑے اور اونٹ وغیرہ بھی ان کے زیادہ تھے، سامان حرب بھی ان کے پاس زیادہ تھا۔ تو جیسے کہ پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا دیا، تو پانی برسنے کی وجہ سے دو چیزیں تبدیل ہو گئیں۔ ایک تو ان کے پاس پانی نہیں تھا، کیونکہ پانی کے چشمے پر مشرکین مکہ قبضہ کر چکے تھے، تو ان کے پاس پانی آ گیا۔ اور دوسرے وہ جو زمین تھی ریتیلی، جس میں ان کے پاؤں اور اونٹوں کے پاؤں بھی دھنس رہے تھے، وہ سخت ہو گئی۔ ادھر کفار کی جگہ پہ کیچڑ بن گیا، کیونکہ وہ انہوں نے سخت جگہ مٹی والی لے لی تھی۔ تو خیر، لشکر چونکہ دوسری طرف تھا، تو اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ اچھا، اس ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کچھ کاموں کے ماہر ہوتے ہیں، اور ان کی اس زمانے میں بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں کی بڑی اہمیت تھی جو مختلف امور کے ماہر تھے، جیسے کہ کھوجی، کہ وہ قدموں کے نشانات سے گزرنے والے کا پتہ لگا لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ہجرت کے موقع پر کھوجیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات کی مدد سے وہ غار ثور کے تک پہنچ گئے تھے۔ اسی طرح سے راہبر یعنی راستہ بتانے والوں کی بھی قدر ہوتی تھی، کہ لوگ ان کو راستے کی راہبری کے لیے ساتھ لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور سے چلتے ہوئے ایک راہبر عبداللہ ابن عریقت کو ساتھ لیا تھا، جو مسلمان تو نہیں تھا لیکن قابل اعتماد تھا، اور اس نے لیا تھا کہ وہ انہیں غیر معروف راستے سے لے کر مدینہ جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معروف راستے سے سفر
کرنا نہیں چاہتے تھے جو مدینے جاتا تھا۔ پھر اسی طرح سے مد مقابل کے لشکر کی تعداد اور ان کی استعداد اور صلاحیت کا اندازہ لگانے والوں کے بھی اس زمانے میں بڑی اہمیت تھی۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے روزانہ کھانے کے لیے ذبح ہونے والے اونٹوں کی تعداد سے ان کے لشکر کی تعداد کا اندازہ فرما لیا تھا۔ تو اسی طرح سے ایک شخص عمیر ابن وہب مشرکین کے لشکر میں تھا۔ اس شخص کو کسی جنگ میں مد مقابل کے لشکر کا اندازہ کرنے اور پھر یہ کہ ان سے لڑنے کے لیے کتنے لوگ کافی ہوں گے، پھر ان کے جذبات کیا ہیں، ان کا حوصلہ کیسا ہے، لڑنے کی صلاحیت کیسی ہے، ان تمام چیزوں کا اندازہ لگانے میں اس شخص کو بہت مہارت اور کمال حاصل تھا۔ تو مشرکین مکہ نے اس کو مسلمانوں کے لشکر کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا کہ وہ کتنے افراد ہیں، ان کے جنگی ساز و سامان کی کیفیت کیا ہے، ان کے حوصلے اور جذبات وغیرہ کیسے۔ تو یہ گیا اور مسلمانوں کے لشکر پر ایک نظر ڈالی اور اتنا درست اندازہ لے کر آیا کہ قریش جا کر کہتا ہے کہ وہ 300 کے لگ بھگ ہیں سارے کے سارے، لیکن کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ان 300 لوگوں کو میں نے جس بے سر و سامانی کے عالم میں دیکھا ہے، ظاہر ہے کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے پاس نہ تلواریں ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ زرے ہیں، نہ کوئی اور ایسی تیاری ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ اتنے تھوڑے سے افراد اور اتنے مختصر ساز و سامان کے ساتھ اس لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ اور پھر کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ان کی کوئی جنگی چال ہو اور منصوبہ بندی ہو کہ سامنے تو یہ لوگ رکھے ہوں اور پہاڑوں کے پیچھے انہوں نے اپنا باقی لشکر چھپایا ہوا کہ جب ہم ان کے ساتھ بے خوف ہو کر لڑ رہے ہوں تو وہ اچانک پہاڑوں سے نکل کر ہم پہ حملہ آور ہو جائے۔ تو کہتا ہے کہ میں ذرا ایک لمبا چکر لگا کر آتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ انہوں نے اور کہاں کہاں کتنے کتنے لوگ بٹھائے ہوئے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ تو یہ دوبارہ گیا اور پھر ایک لمبا چکر لگا کر واپس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اور کوئی نہیں ہے، بس یہی لوگ ہیں جو میں پہلے دیکھ کر آیا تھا۔ اور پھر کہتا ہے کہ لوگ تو یہی ہیں، لیکن اے قریش، میں نے جو منظر دیکھا ہے اور ان کی آنکھوں میں جو میں دیکھ کر آیا ہوں اور ان کے جو جذبے مجھے نظر آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ لوگ تمہاری موت اپنے اونٹوں پر باندھ کر اپنے ساتھ لائے، اور یہ 300 لوگ اس وقت تک اس میدان سے نہیں جائیں گے جب تک کہ یہ اپنے مد مقابل کو مار نہ دیں یا خود نہ مر جائیں۔ تو کہتا ہے کہ اگر ان 300 لوگوں نے شکست کھائی بھی تو یہ کم سے کم تمہارے 300-400 بندے مار کے شکست کھائیں گے۔ تو کہتا ہے کہ بتاؤ کہ تمہیں اس فتح کا کیا مزہ آئے گا جس کے اندر تمہارے 300-400 بندے مارے جا چکے۔ پھر اس نے قریش کو ایک مشورہ دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس جنگ کے بارے میں پھر سوچ لو، اور اگر کوئی صورت نکل سکتی ہے اس جنگ کو ٹالنے کی تو بغیر جنگ کیے واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مشرکین مکہ کے لشکر میں جو سلیم الفطرت لوگ تھے ان کو اس کی یہ بات بڑی دل کو لگی، اور ان میں سب سے پہلے حکیم ابن حزام نے کہا کہ اس کی بات درست ہے۔ اچھا، حکیم ابن حزام بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان بھی ہو گئے تھے،
اور یہ بڑے عجیب انسان تھے کہ حالت کفر میں رہتے ہوئے بھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ محبت رہی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے تھے اور ان لوگوں میں سے تھے کہ وہ جو 3 سال محاصرہ رہا شعب ابی طالب مسلمانوں کا، یہ اس دوران بھی اپنی پھوپھی کے پاس کھانے پینے کا سامان پہنچاتے رہے۔ تو حکیم ابن حزام نے یہ بات سن کر کہا کہ اس کی بات درست ہے اور ہمیں اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن انہوں نے سوچا کہ میں اپنی یہ بات کس کے ساتھ شیئر کروں۔ لشکر میں کون ایسا بندہ ہے جس سے کہ یہ بات کی جا سکتی ہو، کیونکہ ابو جہل کے ساتھ تو بات کی نہیں جا سکتی تھی کہ وہ تو ویسی جہالت کا باپ تھا۔ تو اس لشکر میں جو سمجھدار آدمی ان کو لگا جس سے یہ بات کی جا سکتی تھی، عتبہ ابن ربیعہ تھا۔ یہ عتبہ اور شیبہ وہی 2 بھائی تھے جو ربیعہ کی اولاد تھے اور جن کے باغ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر میں اوباشوں سے بچنے کے لیے پناہ لی تھی۔ تو ان دونوں میں جو بڑا بھائی عتبہ تھا اس کا شمار مکے کے سمجھدار، حلیم اور بردبار لوگوں میں ہوتا تھا۔ تو حکیم ابن حزام عتبہ کے پاس آئے اور کہا کہ عتبہ، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیں کہ جب بھی قریش کی تاریخ میں آپ کا ذکر کیا جائے تو خیر اور بھلائی کے ساتھ کیا جائے اور آپ کو ہمیشہ قوم کا خیر خواہ سمجھا جائے؟ تو عتبہ نے کہا کہ کیوں نہیں، میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ ایسا کوئی کام کروں۔ تو حکیم ابن حزام نے کہا کہ پھر آپ یہ جنگ ٹال دیں اور کسی بھی صورت میں یہ جنگ نہ ہونے دیں اور ہمارے اس لشکر کو عافیت کے ساتھ مکہ واپس لے جائیں، اور اگر آپ نے یہ کر لیا تو قریش کی تاریخ میں آپ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے۔ اچھا، اس غزوے سے پہلے جو 8 غزوات اور سرایہ ہوئے تھے ان میں ایک سریہ عبداللہ ابن جہش بھی تھا، جس میں مشرکین مکہ کا ایک بندہ عمر بن حضرمی مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا تھا۔ تو اس کا خون بھی اس کے رشتہ داروں کا بدر میں آنے کا ایک بہانہ تھا کہ ہمارا وہ جو بندہ مارا گیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں، ہم اس کا بدلہ لینے آئے، کیونکہ ابو جہل ان کو یہ کہہ کر اپنے ساتھ لایا تھا کہ تم اپنے بندے کے خون کا بدلہ لو۔ تو حکیم ابن حزام نے عتبہ کو ایک اور بڑا اچھا مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ جو عمر بن حضرمی کا خون مسلمانوں پر ہے اور اس کا بدلہ لینے کا جذبہ بھی لشکر میں پایا جاتا ہے، تو ایسا کریں کہ اس کا خون بہا آپ اپنے ذمے لے لیں اور کہیں کہ اس کا خون بہا میں ادا کرتا ہوں۔ اس طرح اس کے رشتہ داروں کا بدلہ لینے کا جذبہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ جنگ ٹل جائے گی، اور یہ بڑی حکمت کی بات تھی۔ تو عتبہ آیا، اس نے آ کر اپنے لشکر سے خطاب کیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، یہ جو ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں یہ کس لیے؟ اس نے کہا کہ ہم تو نکلے تھے اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے، اور ہمارا وہ قافلہ بچ کر مکہ کے قریب پہنچ چکا ہے، لہٰذا ہمارا یہ مقصد تو پورا ہو گیا۔ پھر یہ کہ ہم یہ جنگ کس سے کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے سامنے کون کھڑا ہے؟ یہ تو ہمارا اپنا خاندان ہے، ایک بھائی اس لشکر میں ہے تو دوسرا دوسرے لشکر میں، چچا بھتیجے ماموں بھانجے دونوں طرف یہی لوگ ہیں، ہم تو آپس میں کھڑے ہیں سارے کے سارے ایک دوسرے کے مد مقابل۔ اور اس نے کہا کہ اگر ہم نے یہ جنگ جیت بھی لی تو کس کو قتل کر کے جیتیں گے؟ اپنے چچا زاد بھائیوں کو اور اپنے چچاؤں کو، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، ہم ان کی لاشوں پر جنگ جیتیں گے؟
تو اس نے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے جنگ کرنے کی، اور کہا کہ آسان سی بات ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان کا مقابلہ کرنے دیں باقی عرب قبائل کو۔ اگر باقی عرب قبائل ان پر غالب آ گئے تو ہمارا کام ویسے ہی ہو جائے گا، اور اگر یہ باقی عرب قبائل پر غالب آ گئے تو اس میں بھی ہماری عزت ہے کہ یہ ہمارے چچا کا بیٹا ہے، پھر ہم بھی اس کے ساتھ ہو جائیں گے اس وقت جب وہ سارے عرب کو فتح کر لے گا۔ اور عتبہ نے کہا کہ یہ میری نصیحت ہے۔ تو سارے لشکر پر اس کی بات کا بڑا اثر ہوا۔ اچھا، ابو جہل اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ حکیم ابن حزام کہتے ہیں کہ عتبہ نے مجھ سے کہا کہ چونکہ لشکر کی کمان تو ابو جہل کے ہاتھ میں، تو آپ جا کر اسے یہ میری بات بتائیں۔ حکیم ابن حزام کہتے ہیں کہ میں گیا ابو جہل کے پاس، تو اس وقت وہ زرہ پہن کر ہتھیار سجا رہا تھا۔ حکیم ابن حزام کہتے ہیں کہ میں نے جا کر اس سے کہا کہ عتبہ کی یہ رائے ہے، اور اس نے یہ بات لشکر میں بھی کی ہے، اور لشکر کے بھی اکثر لوگ اس پر آمادہ ہیں کہ یہ جنگ کسی طرح ٹل جائے۔ یہ سننا تھا کہ ابو جہل تو بھڑک اٹھا، اور اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ عتبہ یہ جنگ کیوں نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں ابو جہل نے وہ پتہ کھیلا جو عربوں کے نفسیات اور ان کے مزاج میں بالکل آخری بات ہوتی ہے، یعنی اس نے عتبہ کے لیے کوئی دوسرا راستہ چھوڑا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ عتبہ یہ جنگ کیوں نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے کہا کہ عتبہ یہ جنگ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے والے لشکر میں مسلمانوں کا ساتھی ہے، اور اس کو ہمارے ہاتھوں اپنے بیٹے کی موت نظر آ رہی ہے، اس لیے وہ اس جنگ کو ٹالنا چاہتا ہے۔ عتبہ کے ایک بیٹے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شروع میں ہی ایمان لے آئے تھے۔ تو جب ابو جہل کی بات عتبہ کو پہنچی کہ میں اپنی ذاتی مفاد کے لیے جنگ ٹال رہا ہوں، حالانکہ اس کے پیش نظر تو قریش کا اجتماعی مفاد تھا، تو عتبہ سخت غیرت میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ اب تو جنگ ہوگی اور ضرور ہوگی، اور سب سے پہلے میں خود نکلوں گا، اور میرے ساتھ میرا بھائی شیبہ نکلے گا، اور میرا بیٹا ولید نکلے گا۔ یہ عربوں کی نفسیات ہیں کہ اگر ان کی غیرت کو چھیڑ دیا جائے تو پھر ان کی ساری سمجھداری، عقل مندی، حکمت اور دانائی دھری رہ جاتی ہے، اور یہی ابو جہل چاہتا تھا۔ تو سب سے پہلے عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر نکلا۔ اچھا، اس زمانے میں جنگوں کے اندر پہلے 1 to 1 یعنی ایک سے ایک کا مقابلہ ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد گھمسان کا رن پڑتا تھا۔ تو عتبہ نے للکار کر کہا کہ کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے؟ تو اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے 3 انصاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے نکلے، جن میں سے 2 تو حارث کے بیٹے عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور تیسرے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اچھا، جنگ کے دوران چونکہ سر پر خود پہنی ہوتی تھی، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر چہرے پر ڈھاٹا باندھا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے چہرہ چھپا ہوتا تھا اور بندہ پہچانا نہیں جاتا تھا کہ کون ہے۔ تو جب یہ تینوں نکلے تو عتبہ نے پوچھا کہ کون، یعنی یہ جو تم 3 بندے نکلے ہو ہمارے مقابلے کے لیے، تو تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم انصار سے ہیں۔ تو عتبہ نے کہا کہ ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں، اور پھر اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ یا محمد
اخرج الینا اکفانا من قومنا، کہ ہمارے مقابلے میں ہماری جوڑ کے اور ہماری برادری کے لوگ نکالو، جو ہماری برابری کے ہوں اور ہماری قوم سے ہوں، یعنی قریش میں سے لوگ نکالو۔ اور اکفا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے برابر کے، مطلب ہے کہ جس طرح ہم قریش کے سردار اور بڑے لوگ ہیں، تو ہمارے مقابلے میں بھی اسی مرتبے کے لوگ نکالیں آپ۔ ان مدینے والوں سے ہم پہلے نہیں لڑیں گے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ وہ اپنی صف میں واپس آ جائیں، اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کھڑے ہو جاؤ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کھڑے ہو جاؤ عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایک سگے چچا اور دو سگے چچاؤں کے بیٹے۔ تو جب یہ تینوں مقابلے کے لیے آئے تو چونکہ انہوں نے بھی اپنے سروں پہ ڈھاٹا باندھا ہوا تھا تو پہچانے نہیں جا رہے تھے، تو عتبہ نے پھر پوچھا کہ کون، یعنی اب کون آیا ہے ہمارے مقابلے میں؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ حمزہ، دوسرے نے کہا علی، اور تیسرے نے کہا کہ عبیدہ۔ اس پر عتبہ نے کہا نام اکفا کرام، کہ ہاں تم ہمارے جوڑ برابر کے ہو، اور اب صحیح جوڑ پڑا ہے کہ تم ہمارے مقابلے کے لوگ ہو۔ یہ عتبہ کی اپنی موت سے چند لمحے پہلے کی گفتگو یا اس کے تکبر کے کلمات ہیں کہ ہاں یہ معزز لوگ ہیں اور یہ اس قابل ہیں کہ ہم ان سے مقابلہ کریں۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ جب عتبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہمارے برابر کے لوگ نکالو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو ہاشم، اٹھو اس حق کے ساتھ جس کو اللہ نے تمہارے نبی کو دے کر بھیجا ہے، اور یہ باطل کو لے کر اللہ کا نور بجھانے کے لیے آئے۔ یعنی اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اس باطل کے مقابلے میں جو اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے اس میدان میں آئے۔ تو مقابلہ شروع ہوا۔ ان تینوں میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں سب سے بڑے تھے، اور ادھر سے عتبہ بڑا تھا، تو عتبہ کے مقابلے میں آئے، اور پھر عمر میں ادھر دوسرے نمبر پر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ادھر عتبہ کا بھائی شیبہ تھا، تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کے مقابلے میں آئے، اور عتبہ کا بیٹا ولید ان تینوں میں سب سے چھوٹا تھا، اور ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں سب سے چھوٹے، تو یہ ولید کے مقابلے میں آئے۔ تو جیسے ہی حملہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی وار میں اپنے اپنے مد مقابل کی گردنیں اڑا دی، یعنی ادھر سے شیبہ بھی گیا اور ولید بھی گیا۔ اچھا، عتبہ کے مقابلے میں چونکہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کی عمر بہت زیادہ تھی، ان کی ٹانگ پر تلوار لگی جس سے ان کی ٹانگ کٹ گئی، انہوں نے بھی عتبہ کو زخمی کر دیا، لیکن چونکہ اس دوران حضرت حمزہ اور علی تعالیٰ عنہ اپنے اپنے مد مقابل کو مار کر فارغ ہو چکے تھے، تو یہ آگے بڑھے اور انہوں نے عتبہ کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح وہ تینوں تو جہنم رسید ہو گئے، اور یہ تینوں اپنے لشکر میں واپس آ گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ ٹانگ کٹ گئی تھی اور خون بہہ رہا تھا، پھر بوڑھے بھی تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس زخم کی وجہ سے مر جاؤں تو کیا میں شہید ہوں گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آپ شہید ہوں گے۔ اس پر انہوں نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی دشمن
اس وقت ہی پہنچ سکتا ہے جب راستے میں ہم سب کی لاشیں بچھی ہوئی ہوں. یعنی ہماری زندگی میں کوئی دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا. اچھا، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ دونوں بھائی عتبہ اور شیبہ اس جنگ میں شرکت کے لیے راضی نہیں تھے، اور ان میں وہ لڑائی والا جوش و خروش بھی نہیں تھا. یہ تو ابو جہل ان کو مسلسل ابھار رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجبوراً اس جنگ میں شریک ہوئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ عاتقہ اور جہیم کے خوابوں کی وجہ سے پریشان تھے، اور دوسرے اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جب یہ دونوں بھائی جنگ کے لیے نکلنے لگے تو ان کا غلام عداس، جو طائف کے باغ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آیا تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ یہ دونوں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے مقابلے کے لیے نکل رہے ہیں تو وہ ان کے پاؤں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، خدا کی قسم آپ اللہ کے رسول کے مقابلے میں نکل رہے ہیں، اور یہ آپ جنگ کے لیے نہیں نکل رہے بلکہ آپ اپنی قتل گاہوں کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. اور یہ کہہ کر وہ رو پڑا. شیبہ کے بیٹے آس نے جب یہ سنا تو اس نے عداس سے پوچھا، کیا واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو عداس نے کہا کہ ہاں، خدا کی قسم، تحقیق وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور ان سے مقابلہ کرنے والا کبھی کامیاب ہو کر واپس آ ہی نہیں سکتا. اچھا، عداس کی یہ بات یہ دونوں بھائی بھی سن رہے تھے، اور ان کے دل میں اپنے غلام کی بات بیٹھ چکی تھی کہ اگر وہ گئے تو اس جنگ میں ضرور مارے جائیں گے، کیونکہ بہرحال ان کا غلام ان کا انتہائی وفادار تھا. تو جب اس 1-to-1 مقابلے کے بعد گھمسان کا رن پڑا اور باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر میں تشریف لے گئے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. 2 رکعت نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وہ مشہور دعا کی جس میں آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ان میں سے کسی ایک پر تمہیں ضرور فتح دوں گا، تو آج آپ اپنے اس وعدے کو پورا فرمائیے اور اس لشکر پر ہمیں فتح عطا فرمائیے. اور کہا کہ یا اللہ، یہ مختصر سی جماعت ہے، اور اگر آج یہ ختم ہو گئی تو تیری عبادت کرنے والا پھر دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی اور نبی نے آنا نہیں تھا، اور یہ امت آخری امت ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر یہ ختم ہو جاتے تو پھر قیامت تک اللہ کا نام لینے والا کون باقی رہتا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 سال کی محنت کا گویا نچوڑ تھا، جو اس وقت میدان جنگ میں موجود تھے. نبوت کے دن سے لے کر اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت فرمائی تھی، یہ وہی لوگ تھے جو اس وقت آپ کے سامنے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے ہاتھ بلند کرتے تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک آپ کے کندھوں سے ڈھلک جاتی تھی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ چادر آپ کے شانوں پر رکھتے، حتیٰ کہ ان سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، اور انہوں نے آگے بڑھ کر آپ کو تھام لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہو گیا، خدا کی قسم اللہ جل شانہ نے آپ کی سن لی. اس کے ساتھ ہی جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ریت کی ایک مٹھی اٹھا کر مشرکین کی طرف پھینکیں اور فرمائیں شاہت الوجوہ کہ ان کے چہرے خاک آلود ہو جائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر ریت کی ایک مٹھی اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہہ کر جب مشرکین کی طرف پھینکی تو وہ ایک ایک مشرک کی آنکھوں میں پہنچ گئی، اور اس کے ساتھ ہی آسمان سے فرشتوں کا نزول شروع ہو گیا. اس جنگ میں چونکہ شیطان بھی اپنا لشکر لے کر مشرکین مکہ کی طرف سے شریک ہوا تھا، تو اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے جبرائیل علیہ السلام کی سربراہی میں آسمان سے اپنے فرشتوں کا لشکر نازل فرمایا. شیطان خود سراقہ بن مالک کی شکل میں اس کے لشکر کے لوگ بنو مدلج
کہ مردوں کی شکل میں آئی تھی، مگر جب شیطان نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اترتے دیکھے تو وہ اپنے لشکر سمیت بھاگ کھڑا ہوا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا جو ہمارے ساتھی نہیں تھے اور وہ اس جنگ کے اندر باقاعدہ لڑ رہے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب بعد میں ہم نے مقتولین کو شمار کیا تو ہم اپنے ہاتھوں قتل شدہ لوگوں کو اور فرشتوں کے ہاتھوں قتل شدہ لوگوں کو صاف الگ الگ پہچان رہے تھے، کیونکہ جو فرشتوں کے قتل شدہ لوگ تھے ان مقتولین کی شکل ہی اور تھی۔ اس جنگ میں پہلے 1000 فرشتے اترے، پھر 3000 اترے اور پھر 5000 فرشتے اترے۔ ان فرشتوں کے بارے میں 3 روایتیں۔ کچھ کے مطابق ان فرشتوں کے عمامے یعنی پگڑیاں سیاہ رنگ کی تھیں، جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ سفید رنگ کی پگڑیاں پہنے ہوئے، اور کچھ روایات کے مطابق انہوں نے زرد رنگ کی پگڑیاں پہنی ہوئی تھیں اور اپنے دونوں مونڈوں کے درمیان ان کے شملے چھوڑے ہوئے تھے۔ قرآن پاک میں فرشتوں کے نزول کی یہ ساری آیات موجود ہیں۔ اچھا، ان فرشتوں کو انسانوں کو مارنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اس لیے کہ انسانوں کی روح قبض کرنے کا کام تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ہے، جبکہ یہاں تو دوسرے فرشتے آئے تھے، اس لیے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو قتال کرنے کا طریقہ خود سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال کی آیت ہے، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اے فرشتوں پس مارو کافروں کی گردنوں پر اور کاٹ دو ان کے ہر پور کو۔ یہ اللہ جل شانہ کا حکم تھا جو ان کو ہوا، جن کو فرشتوں نے مارا تھا ہم نے ان کو اس طرح پہچانا کہ ان کی گردنوں پر، ان کے پوروں پر آگ کے سیاہ نشان تھے، کیونکہ ان کو اللہ پاک کی طرف سے جو حکم ملا تھا کہ ان گردنوں پر مارو، ان کے پوروں پر مارو۔ وما علینا الا البلاغ۔ وقت پورا ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے پھر اس سے آگے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا اور میرا سنانا قبول فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر خیر نصیب فرمائے اور اس وقت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔